میرے دیور اور میرے سسر نے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا تھا۔ اس رات میرے سسر نے میرا دوپٹہ اتار کر میرے ساتھ، میری شادی کو ابھی 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ میرے شوہر وسیم اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں 7 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے وقت جب مجھے پیاس لگی تو میں نے دیکھا جگ میں پانی نہیں تھا، اسی لیے میں اٹھ کر کچن میں پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میں وہاں سے واپس لوٹ رہی تھی تبھی مجھے اپنی بڑی دیورانی کے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آتی سنائی دی، کیونکہ میرے بڑے دیور بھی اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ وہ میری ساس کے ایک رشتے دار کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑی دیورانی کے ساتھ کمرے میں کوئی اور تھا۔ پہلے مجھے لگا ہو سکتا ہے میری چھوٹی دیورانی نسیمہ اس کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر آج رات میری بڑی دیورانی اپنے کمرے میں اکیلی ہے، لیکن جیسے آوازیں آ رہی تھی اس سے مجھے کسی اور بات کا اندازہ ہو رہا تھا، اور ان کے کمرے سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور آہستہ آہستہ میں چپ چاپ ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولنے کی کوشش کی تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑا آہستہ دروازہ کھولا، اس کے بعد میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے پانی کا جگ گرتے گرتے بچا۔ میں نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور بھاگتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے کمرے کو اندر سے بند کر کے میں نے کنڈی لگا دی۔ میں جلدی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب تو مجھے بھی تیز پیاس لگنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے بنا گلاس میں پانی ڈالے سارا پانی جلدی سے پینا اسٹارٹ کر دیا۔ میں اتنی زیادہ ہڑبڑا رہی تھی کہ بہت سارا پانی تو میں نے اپنے منہ پر گرا لیا۔ مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے آخر آج یہ کیا دیکھ لیا۔ میری بڑی دیورانی ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ دراصل میں نے دیکھا میری بڑی دیورانی میرے سسر اور چھوٹے دیور عدنان کے ساتھ مل کر میرے بڑے دیور کو دھوکہ دے رہی تھی۔ نہ صرف میرے بڑے دیور کی بیوی ان کے پیٹھ پیچھے یہ سب کر رہی تھی، بلکہ ان کے سگا باپ اور ان کا سگا بھائی بھی ان کی غیر موجودگی میں یہ سب کر رہے تھے۔ مگر میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور میں نے اس گھر میں یہ دیکھ لیا۔ میرے شوہر وسیم بھی اس وقت میرے پاس نہیں تھے۔ اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر میں کسی سے کیا کہوں؟ میری ساس وہ تو اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے کمرے سے زیادہ باہر نہیں نکلتی، اور میری دوسری چھوٹی دیورانی اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی۔ اسے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس کا شوہر عدنان اس کے پیٹھ پیچھے یہ سب کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ مہینے کے بعد یہ منظر پھر سے چلنے لگا تھا۔ جب یہ لوگ رشتے دار کی شادی میں گئے تھے وہاں پر بھی ان لوگوں کو میں بہت زیادہ پسند آ گئی تھی، اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد میرے بابا کو میرے شوہر وسیم کے بارے میں پتہ چلا، کیونکہ بابا پہلے سے ہی وسیم کے بارے میں پتہ لگا چکے تھے، کیونکہ بابا پہلے سے ہی وسیم کے گھر والوں سے مل چکے تھے اور انہیں یہ سب لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ وہ میرے رشتے کی بات اس گھر میں چلائے، اور پھر جلد سے ہی یہ لوگ شادی کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ میرے شوہر وسیم 3 بھائی تھے اور ان کے بڑے بھائی علی، اس کے بعد میرے شوہر وسیم اور سب سے چھوٹے بیٹے عدنان اور میرے ساس سسر رہتے تھے یہاں۔ جب میری وسیم کے ساتھ شادی طے ہوئی تھی تو کچھ دنوں کے بعد میرے چھوٹے دیور عدنان کی بھی شادی طے ہو گئی تھی۔ اسی لیے میرے سسرال والوں نے ہمارے سامنے یہ شرط رکھی، میرے شوہر وسیم اور دیور چھوٹے عدنان کی شادی ایک ہی دن میں کی جائے تو ایک ساتھ دونوں بہوؤں کا استقبال اس گھر میں ہو جائے گا، اور بار بار شادی کا انتظاموں کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ میرے ابو کو ان کی شرط کی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، اسی لیے میری اور میرے چھوٹے دیورانی کی رخصتی ایک ساتھ ہو گئی تھی، اور اس گھر میں ہم دونوں نے ایک ساتھ قدم رکھا تھا۔ ہم دونوں کی شادی کو 1 ہی مہینہ گزرا تھا۔ میں یہی سوچنے لگی میرا دیور اتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری دیورانی بہت ہی سیدھی تھی۔ اب تو میں اپنی بڑی دیورانی سلمیٰ کو بھی بہت سیدھا مانتی تھی۔
کیونکہ ان دنوں میں نے دیکھا تھا کہ میری بڑی دیورانی سلمیٰ بہت ہی کم بولا کرتی تھی اور جیسا میرے سسر کہتے وہ چپ چاپ سارا کام اس کی مرضی کے سب کچھ کر دیتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کے سیدھے چہرے کے پیچھے اتنی چالاک اور مکار عورت ہوگی جو ایک نمبر کی دھوکے باز ہے۔ میری ساس بیمار رہتی تھی تو یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا پھر میری ساس بھی اس میں شامل ہے۔ مجھے اپنے شوہر وسیم کی یاد ستانے لگی۔ میں سوچنے لگی اگر وہ یہاں ہوتے تو میں ابھی کے ابھی ان کے بھائی، بابا اور ان کی بھابھی تینوں کے کالے چٹے فاش کر دیتی، لیکن کیا کروں وہ یہاں پر نہیں تھے۔ اب مجھے اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ان کے آنے پر انہیں سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر بھی دوسرے ہی پل مجھے یہ لگنے لگا کہ میرے پاس اس وقت کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے میں یہ اپنے شوہر وسیم کے سامنے لا کر رکھوں۔ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ اور کوئی بھی بھائی کے اپنے بھائی کے خلاف اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ میری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور میں ابھی اس گھر میں اور اپنے شوہر وسیم پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ جو بھی ہوا وہ میری بات پر یقین کرے، آخر ہمارے رشتے کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، تو پھر وہ میری بات کیوں مانیں گے؟ وہ تو اپنے بابا اور بھائی کی باتوں پر یقین کریں گے، اور اگر میرے شوہر وسیم نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور میں کوئی بھی ثبوت نہیں دے پائی تو میں خود ہی بری طریقے سے اپنی ہی باتوں میں پھنس جاؤں گی اور اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر اپنی خوشحال زندگی کو برباد کر دوں گی۔ میری دیورانی، سسر اور دیور تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا شوہر وسیم مجھے جلد سے جلد طلاق دے دے، کیونکہ جب وہ جان گئے ہیں مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے اور یہی چاہیں گے میں جلد سے جلد اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں تاکہ وہ اپنے مزے آگے بھی قائم رکھ سکے۔ میں نے سوچا مجھے اس وقت چپ رہنا چاہیے کیونکہ اس میں میری ہی بھلائی ہے۔ اگر میں ان سب کو روکنا ہے تو پہلے مجھے ثبوت اکٹھا کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں کوئی قدم آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھی تو مجھے اچانک سے رات والا پورا واقعہ یاد آ گیا اور میری جسم پورے طریقے سے درد کرنے لگا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھا لیا اور مجھے فی الحال ان سب باتوں کو کوئی بھی توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے نئی شادی شدہ زندگی کو اچھے سے خوشحال رکھنے پر پورا توجہ دوں۔ میں جلد سے نہا کر کچن میں پہنچی۔ میں نے صبح کا ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ میں جیسے ہی کچن میں پہنچی تو میں نے دیکھا میری بڑی دیورانی پہلے سے ہی کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ایک پیاری سی مسکان دی اور مجھے کہنے لگی، اٹھ گئی مسکان، اچھا ہوا تم اٹھ گئی ہو، میں تمہیں اٹھانے کی ہی سوچ رہی تھی۔ ایسا کرو تم سبھی کے لیے جوس تیار کر لو، تب تک میں یہ سارا ناشتہ تیار کر لیتی ہوں۔ میں نے دیکھا تو ناشتہ بہت سارا تیار کر دیا تھا۔ مجھے تو لگا یہ تو اکیلی میری بڑی دیورانی سلمیٰ کے لیے بہت کام ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا میں بھی آپ کی مدد کر دیتی ہوں اور ابھی جا کر ہماری چھوٹی دیورانی کو بھی بلا کر لاتی ہوں اور وہ آپ کے ساتھ اتنا سارا ناشتہ تیار کروانے میں مدد کر دے گی۔ تو وہ کہنے لگی، ارے رہنے دو، کیوں بیکار میں پریشان کرو گی خود کو اور سے اٹھاؤ گی؟ تو ٹھیک ہے، میں ورنہ پورا ناشتہ تیار خود ہی کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے عادت ہے ان سب کی، جب تم لوگ نہیں تھے تو پورا کام میں اکیلی کر دیتی تھی۔ اب کم سے کم تم لوگ آ گئے ہو تو پھر مجھے آرام ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنی بڑی دیورانی سلمیٰ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور جوس تیار کرنے لگی۔ میں نے اپنے من میں سوچنے لگی یہ عورت کتنی زیادہ چالاک ہے، رات کو الگ ہی عورت بن جاتی ہے اور صبح کو ایک دم الگ ہی نظر آتی ہے۔ باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ شہد ٹپک رہا ہو، جبکہ کوئی نہیں جانتا رات ہوتے ہی اس کی کون سی دوسری اصلیت نکل کر آتی ہے۔ میں نے سوچا لیکن جو بھی کہہ رہی ہے اس میں صرف میری بھلائی ہے، میری بڑی دیورانی کی غلطی نہیں ہے۔ میرے سسر اور چھوٹے دیور بھی اس گناہ میں برابر شریک ہیں، لیکن ایک بات تو ہے، کبھی بھی کسی بھی کام کو لے کر
ہم دونوں میں بوجھ نہیں ڈالتی ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ کام خود کر لیا کرتی تھی اور ہم دونوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچنے لگی، جب یہ اتنی اچھی ہے تو آخر یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ان کے شوہر میں کیا کوئی کمی ہے جو ان کی اس طرح کی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتے ہوں؟ لیکن میں سوچتی کہ اگر شوہر وہ ضرورت پورا کر نہیں سکتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تم اپنے سسر یا دیور کے ساتھ۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آخر میں اپنی بڑی دیورانی سلمیٰ کو لے کر اپنی رائے اچھی بناؤں، لیکن اب کیا کروں؟ میں نے ان 3 لوگوں کو ایک ساتھ اس طرح دیکھ لیا تھا۔ اب تو جب ہی میری بڑی دیورانی میرے یا سسر یا دیور کو ناشتہ دیا کرتی تھی تو میرا پورا توجہ اس کی طرف رہتا تھا، تاکہ میں نے یہ دیکھا میری جیٹھانی سلمیٰ میرے سسر سے عجیب طریقے سے ڈرتی رہتی تھی اور دیور سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب تو جب سے دیورانی آ گئی تھی تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ دیور کا کام اب وہ بالکل بھی نہیں کرے گی، بلکہ دیور سے جڑا ہوا سارا کام دیورانی ہی کرے گی۔ لیکن میرے سسر اقبال کو یہی بہانہ مل جاتا تھا کہ تمہاری ساس تو طبیعت خراب رہتی ہے، وہ بستر سے زیادہ اٹھ نہیں پاتی، اسی لیے میرا کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے جیٹھانی سلمیٰ کو من مار کر سسر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ جب بھی وہ سسر کے لیے کوئی بھی کام کرتی تو ان کے چہرے پر صاف صاف مجبوری جھلک آتی تھی۔ اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب ان کے چہرے پر یہ مجبوری ہے، پھر میرے سسر کے ساتھ یہ سب کیوں کرتی ہے۔ ادھر میرے شوہر وسیم لوٹ آئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی بتانے کی میری اندر ہمت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بار بار میرے من میں یہی بات آنے لگتی تھی، میرے پاس ابھی صرف بات کی کوئی بھی ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ اگر وسیم نے مجھ پر یقین نہیں کیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میرے گھر والے بھی مجھے ہی غلط ثابت کر دیں گے کہ مجھے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا تھی۔ پتہ چلا کہیں ایسا ہوا کہ میں اپنا گھر برباد کر لوں اور یہ لوگ تو آرام سے جو بھی کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ میرے شوہر وسیم اور بڑے دیور علی اکثر اپنے کام کی وجہ سے شہر سے باہر جاتے رہتے تھے، اسی لیے کئی بار میں اپنی اکیلی رہتی تھی اور میری جیٹھانی سلمیٰ بھی اسی بات کا فائدہ وہ آرام سے اٹھا رہی تھی۔ تھوڑے ہی دن کے بعد جب ایک رات پھر سے میں کچن میں پانی لینے کے لیے گئی، مجھے جیٹھانی سلمیٰ کے کمرے سے اسی طرح کی آوازیں سنائی دی، کیونکہ مجھ سے ایسی دھوکے باز ہرگز بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کبھی بھی غلط چیزوں کو برداشت نہیں کیا، جس کی وجہ سے مجھے ہر کوئی بہت تیز سمجھتا تھا۔ میری ماں بھی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی میں دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤں، جو ہو رہا ہے چپ چاپ ہونے دیا کرو، کیونکہ کئی بار ایسے لوگ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ کسی بھی غلط کام کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس وقت بھی مجھ سے رہا نہیں گیا اور میرے قدم ایک بار پھر جیٹھانی سلمیٰ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور جب میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو بلکہ وہی نظارہ تھا جو اس سے پہلے میں ایک بار دیکھ چکی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں ڈرتی ہوئی اپنی چھوٹی دیورانے کے کمرے کی طرف جانے لگی تاکہ اسے اس کے شوہر عدنان کا اصلی چہرہ دکھا سکوں۔ جب میں اس کے کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے اس کے کمرے سے اچانک ہی اپنی دیورانی کی آوازیں سنائی دی۔ یہ سن کر میں ایک جھٹکے سے اس کے دروازے کے پاس رک گئی۔ مجھے لگا آخر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے میری دیورانی اتنی رات کو جاگ رہی ہے، تو کیا اسے اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں ہے اتنی رات کو اس کا شوہر عدنان آخر کہاں گیا ہوا ہے؟ اب تو میرے دل میں ایک ساتھ ہزاروں سوال آنے لگے تھے۔ میں سوچنے لگی تو کیا اس کا مطلب یہی ہے میری دیورانی کو بھی اس سب کے بارے میں پتہ ہے؟ جبکہ میں تو ابھی یہی سوچ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میری دیورانی کو یہ سب پتہ ہے تو پھر وہ اپنے شوہر عدنان کو ان سب چیزوں کے لیے بالکل بھی نہیں روک رہی ہے، تو پھر وہ بھی کتنی گھٹیا عورت ہے۔ یہ سب سوچ کر میرا دل بھر آ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ان لوگوں نے یہ کیا لگا کر رکھا ہے۔ انہوں نے تو سارے رشتے حدیں بھول گئے ہیں۔ اب تو مجھے اپنی جیٹھانی سلمیٰ کے ساتھ ساتھ چھوٹی دیورانی سے بھی
نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا جب یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کروا رہی ہے تو پھر اس نے کچھ کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اسی لیے میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں پلٹی، میں نے اپنا قدم آگے بڑھانے کی طرف بڑھایا، تبھی مجھے ایک بار پھر سے اپنی دیورانی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی، جس نے مجھے ہڑبڑا کر حیران کر دیا۔ میں سوچنے لگی آخر میری دیورانی کمرے میں ایسا کیا کر رہی ہے جو بار بار اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا مجھے ایک بار اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنا چاہیے۔ پھر جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے بند تھا، لیکن میں بے چین ہو رہی تھی یہ جاننے کے لیے آخر اندر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں چھوٹی دیورانی کے کمرے کے اندر جھانکنے کے لیے کئی راستے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اس کے کمرے کی ایک کھڑکی ہلکی سی کھلی ہوئی نظر آئی، اور جب میں کھڑکی کے پاس پہنچی اور میں نے اندر کا نظارہ دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین خشک ہو گئی۔ میں نے جو کچھ بھی سامنے دیکھا وہ میں کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرے بڑے دیور علی میری چھوٹی دیورانی کے ساتھ بہت ہی درندگی سے غلط کام کر رہے تھے، وہ بھی اتنی بڑی طریقے سے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری دیورانی اس وقت ڈر میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن میرے دیور علی کو ان سب سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا۔ میرا سر بری طریقے سے درد سے پھٹنے لگا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، آخر میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ گھر ہے یا کوٹھا ہے؟ یہ لوگ آخر سب کیا کر رہے ہیں؟ میں جلدی سے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور میں نے اپنے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی۔ میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، میرے اندر ایک بھیانک ڈر کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے اب میں اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سوچنے لگی میرے ماں باپ نے مجھے کیسے گھر میں شادی کروا دی ہے؟ یہ لوگ تو انسانیت کے نام پر دھبا ہیں، کسی جانور سے کم نہیں ہے۔ اب مجھے لگنے لگا اس گھر میں کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ میرے دل میں آنے لگا کہ یہ میرے شوہر وسیم کو ان سب کے بارے میں بتا دوں، یا پھر جس طریقے سے میں ابھی تک اس سب سے انجان تھی اس طرح میرے شوہر وسیم بھی ان سب سے انجان ہیں۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا میں ابھی کے ابھی پولیس کو فون کر دوں اور انہیں بلوا کر ان سب کو پکڑوا دوں، لیکن سب سے بڑی مصیبت تو یہی تھی۔ ایک تو میں شادی کے 8ویں دن یہ لوگ اپنے مجھے فارم ہاؤس میں لے کر آئے تھے۔ یہاں دور دور تک لوگوں کے کوئی بھی گھر نہیں بنے ہوئے تھے جو ہم سے کسی بھی کچھ کہہ سکے، اور جب دوسرا میں نئی شادی کر کے آئی ہوں، یہاں ہمیں بتایا گیا ہے اس گھر کا نیم ہے کہ اس گھر کی مہمانیں اپنے پاس موبائل نہیں رکھتی، بلکہ اگر ہم لوگوں کو کسی بھی فون پر بات کرنی ہو، یہاں نیٹ ورک کے پرابلم بھی رہتے ہیں، تو پھر کوئی بھی کسی سے بات کرے گا۔ تو میں خود ہی شادی کے بعد ابھی تک میرے ماں باپ سے صرف ایک ہی بار بات کر پائی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر وسیم سے اس بارے میں کہا، پر وہ کہنے لگے بابا کے آگے ہم لوگوں کی نہیں چلتی، تو اسے تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ اس وقت مجھے اپنے سسرال کے بنائے ہوئے اس نیم کے بارے میں کچھ عجیب نہیں لگا تھا، لیکن اب مجھے آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا تھا آخر انہوں نے اس طرح کا نیم کیوں بنا کر رکھا ہے۔ اور ہو نہ ہو لیکن شہر والے گھر سے اتنی دور یہاں گاؤں کے فارم ہاؤس میں رہنے کا بھی یہی شاید ان لوگوں کا مقصد تھا، تاکہ یہ یہاں پر اپنا یہ گھٹیا کھیل آرام سے کھیل سکیں، اور کوئی بھی ان کی اصلیت کے بارے میں تو نہیں جان پائے گا، اور نہ ہی ہم لوگوں سے کوئی بھی کسی طریقے کی مدد مانگ پائیں گے۔ میری جیٹھانی سلمیٰ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری چھوٹی دیورانی یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہی تھی۔ اس کی مجبوری، اس کا درد میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ بری طریقے سے تڑپ رہی تھی، اور اب میں کچھ بھی کر کے خود کو اور اپنی چھوٹی دیورانی کو اس جال سے بچانا چاہتی تھی۔ آج کل سردیوں کی موسم چل رہی تھی، لیکن گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر مسینے آ گئے تھے۔ مجھے ابھی بھی کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جس سے میں خود کو اور اپنی دیورانی کو بچا سکوں۔ پھر میں نے سوچا یہ سب تو اپنی اپنی گندی حرکتوں میں بزی ہیں، میرے پاس یہی موقع ہے
جب میں اپنے گھر کے فون کر کے سب کچھ بتا دوں گی۔ میں جلدی سے چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور لٹل ٹائن پر فون کرنے لگی، لیکن 10 منٹ لگاتار فون کرنے کے بعد بھی کوئی فون نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر فون کو ٹپک دیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر کمرے کو اندر سے اچھی طریقے سے بند کر لیا، کیونکہ اب اس گھر میں کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں تھا۔ اب مجھے صرف اپنے شوہر وسیم کا انتظار تھا۔ میری آخری امید اب وہی تھی۔ پوری رات میں نے بے چینی سے کاٹی۔ صبح کے قریب کہیں میری آنکھ کھلی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں کچن میں گئی۔ سب کچھ بڑا ہی نارمل لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس گھر میں اتنا بڑا گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بزی تھا، بس میری دیورانی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ ایک پلیٹ میں لگایا اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بڑی ڈری سہمی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کافی سارے چوٹ کے نشان دکھ رہے تھے۔ میں نے اس کے جیسے ہی پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ بری طریقے سے گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ وہ اصل میں رات کے وقت میرا باتھ روم میں پیر پھسل گیا تھا اور میں 2-3 جگہ پر ٹکرا کر گر گئی، اسی وجہ سے میرے جسم پر اس طرح کی چوٹیں لگی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اس کو یہ لگ رہا ہے جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ چکی ہوں۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی دیورانی سے کہا، تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بری طریقے سے بڑی بڑی آنکھیں کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کل رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور دیور علی تمہارے کمرے میں آئے تھے۔ میرے اتنا کہتے ہی جیسے وہ مجھ سے راضی ہو کر بیٹھی تھی اور اسی لیے وہ جلدی سے پھوٹ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، بھابی کچھ بھی کر کے مجھے اس سب سے بچا لیجیے۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ لوگ اتنی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے لیے رشتوں کی کوئی بھی مریادہ نہیں ہے۔ یہ لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس کو تھوڑا چپ کرا دیا اور اسے بھروسہ دلایا، تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں ان لوگوں کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اور پھر وہ مجھے کہنے لگی، کیا ان میں سے کسی نے آپ کے ساتھ بھی؟ میں نے کہا، اگر میرے ساتھ کسی نے بھی کچھ غلط کیا تو میں ان سب کی جان لے لیتی، لیکن میرے ساتھ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ میرے شوہر وسیم ان سب سے شامل نہیں ہے۔ تمہارا شوہر عدنان ان سب میں شامل ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ بھی تمہارے شوہر نے کروانے کے لیے اجازت دی، دیور علی کو دے دی۔ میں نے کہا، لیکن تم نے دیور علی کو اپنے کمرے میں آنے کیوں دیا؟ تم نے خود کو بچانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ میری بات پر میری دیورانی کہنے لگی، بھابی تم پہلے مجھے سب کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا شوہر عدنان جیٹھانی جی کے کمرے میں اس کے ساتھ یہ سب کرتا ہے، کیونکہ اب تک وہ مجھے دودھ میں نیند کی گولیاں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں رات کو گہری نیند میں سو جاتی تھی اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرا شوہر عدنان آدھی رات کو کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، لیکن کل رات جب عدنان نے مجھے دودھ پینے کے لیے دیا تو اچانک اس میں مچھر گر گئی۔ میں نے سوچا، اگر میں عدنان سے کہوں گی تو وہ دوسرا دودھ میرے لیے بنا کر لے کر آئیں گے، لیکن کل میرا موڈ تھوڑا ٹھیک نہیں تھا اور میں دودھ نہیں پینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے چپکے سے وہ دودھ پھینک دیا اور اسے بنا بتائے چپ چاپ لیٹ کر سو گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے ہلکی سی آوازیں سنائی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتی ہوں کہ عدنان کمرے میں نہیں تھے، کمرے سے باہر جا رہے تھے۔ پہلے کچھ دیر میں انتظار کرنے لگی، مجھے لگا ہو سکتا ہے وہ کچن میں پانی پینے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن کافی دیر کے بعد جب وہ لوٹ کر نہیں آئے تو میں نے سوچا میں خود ہی جا کر دیکھتی ہوں۔ جب میں کچن میں گئی تو وہاں پر نہیں تھے۔ یہ نہ دیکھ کر میں بری طریقے سے حیران رہ گئی۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے عدنان ڈرائنگ روم میں ہوں گے۔ جب میں ڈائننگ روم میں گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر دیور علی لیٹ کر سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بری طریقے سے حیران ہوئی۔ آخر دیور علی اپنے کمرے کو چھوڑ کر ڈائننگ روم میں لیٹ کر سو رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
میں نے سوچا دیور علی اور دیورانی سلمہ سے لڑائی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے وہ ناراض ہو کر یہاں پر لیٹے ہیں۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، تبھی مجھے جیٹھانی سلمہ کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی، جسے سن کر میں ان کے کمرے کی طرف گئی، اور جب میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے جو بھی دیکھا اسے دیکھ کر میری تو حیرانی سے آنکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جو سب کچھ دیکھا اور غصے سے عدنان کے اوپر چلائی تو عدنان نے فوراً آ کر میرے منہ پر پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے کے اندر لے کر آ گئے اور ایک ساتھ کئی بار تھپڑ میرے گال پر مار دیے۔ میں نے جب کہا تم ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو، تم میرے پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہے تھے، تو بری طریقے سے بے شرمی سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ اب اچھا ہی ہوا جو تجھے سب کچھ پتہ چل گیا، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اب زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ وہ تو مجھے بابا نے کہا تھا کہ اب تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں اور تو کم سے کم تمہیں 1 مہینے کا آرام دینا چاہیے، اس کے بعد ہی تم سے کچھ جم کر خدمت کروائیں گے۔ لیکن چلو اگر تمہیں سب کچھ پہلے ہی پتہ چل گیا تو اب تمہاری بھی خدمت کروانے کا شروع ہو گیا ہے، اسی لیے اب تم اچھے سے میرے بھائی اور بابا کو خوش کرنا۔ عدنان کے منہ سے یہ بات سن کر تو جیسے میرے اوپر بجلی گر گئی تھی۔ میں نے عدنان سے کہا تمہیں شرم آتی ہے یا نہیں؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تم نے میری عزت کا خیال رکھنے کا پورا حق تھا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تو مجھے کہنے لگا یہ سب فالتو کی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، بلکہ اپنا منہ بند رکھا کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، جیسا کہوں گا ویسے ہی کرو گی، میں نے جیسا کہتا ہوں چپ چاپ ویسا کرتی جاؤ۔ اور پھر عدنان نے جلدی سے میرے دونوں ہاتھوں کو ایک کپڑے سے باندھ دیا اور 5 منٹ کے بعد دیور علی اپنے چہرے پر ایک گھٹیا مسکان لے کر میرے کمرے میں آ گئے۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تو پہلے ہی آپ دیکھ چکی تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، انہیں رشتوں کا واسطہ دیا۔ میں نے ان سے کہا اب میرے بڑے بھائی کی جگہ پر ہیں۔ اپنی دیورانی کی بات سن کر میں غصے سے خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے کہا میں ان لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے تو جیٹھانی سلمہ پر بھی اتنا غصہ آ رہا تھا، وہ بھی ایک عورت ہو کر اس کام میں ملی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی دیورانی پھر سے میرے ایک بار گلے لگی اور مجھ سے کہنے لگی اب آپ ہی کچھ کیجیے، لیکن خود کو اور مجھے اس دلدل سے بچا لیجیے۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، آج وسیم واپس آنے والے ہیں، ان کے آتے ہی میں ان سب کو سبق سکھاؤں گی اور سب کو جیل بھیجواؤں گی۔ شام کو جیسے ہی وسیم واپس لوٹے میں نے جلدی سے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میرے بات سنتے ہی وسیم کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ پہلے تو وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، اسی لیے میں نے جلدی سے انہیں اپنی دیورانی کے پاس لے کر آئی۔ میں نے کہا اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو چھوٹی بھابھی اس سے پوچھ لیجیے، اس کے اوپر یہ سب کچھ گزر چکی ہے تو بھلا یہ کیوں جھوٹ بولے گی، اور اس کے جسم پر جو نشان پڑے ہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ میری دیورانی نے بھی رو رو کر وسیم کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر میرے شوہر وسیم کی غصے سے شعلے بھرے پھوٹ کر پھر اس نے جلدی سے میری دیورانی سے کہا تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو، میں آج ان لوگوں سے بھی پوچھ کر رہوں گا۔ اور وسیم نے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ ہم تینوں جلدی سے ڈرائنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ وسیم نے چلا چلا کر سب کو بلا لیا، میرے سسر، بڑے دیور علی اور دیورانی سلمہ کو بلایا۔ وسیم کی اتنی تیز چیخ سن کر، آواز سن کر تینوں ہی بری طریقے سے گھبرائے ہوئے تھے اور ڈرتے ہوئے آئے۔ میرے سسر کہنے لگے وسیم کیا ہو گیا ہے، تم پاگلوں کی طرح کیوں چلا رہے ہو؟ وسیم نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، آپ لوگ اتنی بری غلط بات کیسے کر سکتے ہو؟ وسیم کی بات سن کر وہ تینوں لوگ سمجھ گئے تھے ہم لوگوں نے وسیم کو، میری بیوی نے تم سب کو اس حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر میرے سسر اور دیور علی اور دیور عدنان، بھابھی سلمہ حیرانی بھری نظروں سے میرے طرف دیکھنے لگے۔
میں نے جلدی سے کہا ہاں آپ لوگوں کی گری ہوئی حرکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں اور اب میں اور وسیم آپ تینوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تینوں کو آپ کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی اور آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ میرے دیور علی اور دیور عدنان جلدی سے وسیم کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے ان سب کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وسیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر عدنان کے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا تم لوگوں میں اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی ہے؟ اس عورت نے سب کچھ دیکھ لیا اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ اگر وقت کے بیچ میں پولیس کو فون کر لیتی تو نہ جانے تم سب کا انجام کیا ہوتا۔ وسیم کے منہ سے یہ سب سن کر میری چھوٹی دیورانی اور میرے سر پر جیسے پہاڑ گر گیا۔ میں نے جلدی سے چلا کر وسیم سے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وسیم نے پلٹ کر میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا عورتوں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، وہ تو پیروں کی جوتی ہوتی ہے، اسی لیے اپنی آواز میرے سامنے نیچے رکھ کر باتیں کیا کرو۔ میری چھوٹی دیورانی نے جلدی سے کہا بھیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وسیم اس پر بھی چلایا اور تم بھی اپنی منہ بند رکھو، ایک زوردار تھپڑ تمہارے گال پر پڑنے والی ہے۔ انہوں نے جلدی سے پلٹ کر عدنان سے کہا تمہاری بھی بیوی تمہارے قبضے میں باہر نکل چکی ہے، اس میں تو میری بیوی کو سب کچھ بتا دیا، آخر اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ ان دونوں کے بیچ اتنی ساری باتیں ہو گئی اور تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وسیم چلا کر ایک بار پھر میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تبھی میری دیورانی نے آ کر مجھے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا اور وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اگر آپ لوگوں کو ان دونوں کو معاف کر دیجئے، یہ دونوں نادان ہیں، ان دونوں کو ان سب کے نیم قاعدے قانون پتہ نہیں، بس اسی لیے ان دونوں سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب آئندہ یہ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کریں گے، میں ان دونوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا ان سب کو پتہ چل چکی ہے تو میں ان کے کب کی سمجھا چکی ہوتی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، لہٰذا تم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، پلیز ان سب کو معاف کر دو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہاں کون غلط ہے اور صحیح کون ہے؟ میں اپنے شوہر وسیم کو اب تک صحیح سمجھ رہی تھی، لیکن میرا شوہر وسیم خود بھی ان سب چیزوں میں شامل تھا اور میری جیٹھانی جسے میں غلط سمجھ رہی تھی، آخر وہ خود ہم دونوں کی ڈھال بن کر ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ میری جیٹھانی نے ہمیں اپنے کمرے میں لے کر گئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور میں تو اس صدمے میں تھی۔ میری جیٹھانی نے ہم دونوں کو سمجھایا، اس گھر میں یہ گندا کھیل شروع سے ہی چل رہا تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے کہا آخر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو وہ آنکھوں میں آنسو لے کر مجھ سے کہنے لگی یہ 4 سال پہلے ہی اپنی آنکھوں میں سپنے سجائے اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی، میں نے اپنی شادی کو لے کر بہت سارے خوبصورت سپنے دیکھے تھے، لیکن وہ کچھ ہی مہینوں میں ٹوٹ کر چورا چور ہو گئے تھے۔ جب مجھ پر حد سے زیادہ تشدد ہوئے تو ان کو جھیل پانا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور تو اور میری قسمت اتنی خراب تھی کہ میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرا تو اس دنیا میں کوئی سہارا بھی نہیں بچا تھا، ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات ہو گئے تھے۔ جیسے تیسے میرے بھائی اور بھابھی نے مجبور ہو کر مجھے اپنے پاس رکھا، اس کے بعد میری شادی جلد سے جلد اس گھر میں کروا دی اور مجھ سے اپنی جان چھڑا لی۔ تو شادی کے بعد میں اپنے سپنے بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی اور بھابھی میرے ساتھ ایسا کریں گی، کیونکہ جیسے ہی میری شادی ہوئی انہوں نے مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنا ختم کر دیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے کہا اور کیا ہماری ساس بھی ان سب میں ملی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ساس تو شروع سے ہی بیمار رہتی تھی، جب میرے ساتھ یہ سب ہونا شروع ہوا تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن میرے سسر نے میری ساس کو بھی نہیں چھوڑا، اس طرح کی دوائیاں دینی شروع کر دی جس سے
وہ آہستہ آہستہ دن پر دن چارپائی پر ہوتا چلا گیا۔ پھر جب بھی وہ میرا ساتھ دیتی تو یہ لوگ مجھ پر بھی اور زیادہ ظلم کرتے، جسے دیکھ کر وہ صدمے میں چلی گئی۔ انہوں نے ان سب سے بات کرنا بند کر دیا اور زیادہ تر خاموش رہنے لگی۔ میں نے بھی اسے اپنی قسمت سمجھ کر ایکسپٹ کر لیا اور جیسا چل رہا تھا ویسا چلنے دیا۔ جیسا ان کا باپ ہے ویسے ہی یہ سب کچھ بن چکے ہیں۔ ان کے اندر انسانیت سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں تم سے یہی کہوں گی، ہمارے سامنے ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے ان لوگوں کے بیچ سے نکل پانا ناممکن کے برابر ہے۔ کوئی نہ تو ہم کو فون کر سکتے ہیں اور نہ ہی آس پاس کوئی ایسا ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ میں نے کہا، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کرنے والی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے تبھی دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ یہ دستک میرے شوہر وسیم نے کی تھی۔ وہ زور سے جیٹھانی کا نام لے کر چلانے لگے۔ میری جیٹھانی نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وسیم نے کہا، کھانا بنانے کا وقت ہو چکا ہے، اسی لیے باتیں کرنا چھوڑ دو، جا کر کھانا چپ چاپ بنا لو۔ ہم سب نے جلدی سے جا کر کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں بار بار اپنی دیورانی اور جیٹھانی سے کہہ رہی تھی وہ ہمارا ساتھ دیں، ہم تینوں مل کر ان کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اتنا زیادہ ڈری تھی، ان کے خلاف کھل بھی نہیں پا رہی تھی، اور ان کا ساتھ نہ مل پانے کی وجہ سے میں بھی اپنا قدم آگے نہیں بڑھا رہی تھی، کیونکہ بھلا میں ان سب کا سامنا کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے بھی تو کسی کا ساتھ چاہیے۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر میں نے کھانا لگانے کی شروع کر دی۔ تبھی ہی میرے بڑے دیور علی اور چھوٹے دیور عدنان نے میرے سسر نے میرے ساتھ غلط طریقے کی بات کرنے لگے۔ جب میں نے ان لوگوں کو کہا میں نے ان لوگوں پر چلانا شروع کر دیا تو میرا شوہر وسیم بری طریقے سے مجھ سے ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا، اگر تم نے زیادہ نخرے کی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی اور میں نے اس کے ساتھ اوپر چلانے لگی۔ تبھی میرا شوہر وسیم اور میرا دیور علی میرے ساتھ غلط طریقہ استعمال کر رہے تھے، تو میری بڑی دیورانی سلمیٰ اور چھوٹی دیورانی ڈٹ کر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ساس وہیں بیٹھی بیٹھی چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اور رونے لگی، آپ آخر کب تک یہ سب کچھ خاموش دیکھتی رہیں گی اور ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر ظلم دیکھتی رہیں گی؟ کیا آپ کے اندر ایک بھی ضمیر آپ لوگوں کی مر چکی ہے؟ کیا آپ زندہ لاش بن چکی ہیں؟ لیکن میری ساس کے اوپر تو جیسے کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ تو کسی بھوت کی طرح چپ چاپ کرسی پر بیٹھی اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے ان سب سے کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی یہ بھی ایک طرح کے ان سب سے شامل ہے، اور اسی لیے انہیں اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں اکیلے ہی ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی۔ جب میں نے ان سب سے لڑنے لگی تو میری ہمت دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے تھے، اور میرے شوہر وسیم نے کہا، آج میں تم تینوں کو ہی سبق سکھا کر رہوں گا۔ میرے جیٹھ بولے کہ اگر آج انہیں ہم نے سبق نہیں سکھایا تو پھر آگے بھی یہ اس طریقے کی حرکت کریں گے اور ہمارے سر پر چڑھنے لگیں گی۔ تینوں عورتوں کو پکڑ کر چھت پر لے کر جاؤ، ہم تینوں ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ برابر سردیوں کی راتیں تھیں اور ان لوگوں نے ہمارے سویٹر بھی لے لیے۔ ٹھنڈ کے مارے 1 گھنٹے کے بعد ہم تینوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ ہم بری طریقے سے سردیوں میں ٹھٹھور رہے تھے اور برابر دروازے کو بجا کر ان سے مدد مانگنے لگے، لیکن حیوانوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد میری چھوٹی دیورانی کی حالت ٹھنڈ کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے جھگڑ کر بیٹھے تھے، ہمارا پورا جسم کانپ کر رہ گیا تھا، لیکن ہمیں کہیں بھی کوئی مدد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے، کیونکہ آگ جلانے کا بھی کوئی سامان ہمارے پاس نہیں تھا۔ اس پوری رات ٹھنڈ کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے آ کر چھت کا دروازہ کھولا تو میری جیٹھانی اور دیورانی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔
مجھے بھی ٹھنڈ کی وجہ سے بری طریقے سے چکر آ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں نیچے لے کر گئے اور ہمیں دھکے مارتے ہوئے بولے، اگر آج کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی ان کی خلاف کی تو اس سے بھی برا حال کر دیا جائے گا۔ میرے شوہر وسیم نے ہم تینوں کے سامنے یہ فرمان سنا دیا، آج کی رات وہ چاروں لوگ ایک ساتھ میرے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے جو اب تک میری جیٹھانی اور دیورانی کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ یہ سن کر میں غصے سے اس کے اوپر چلائی۔ میں نے کہا، تم سب گھٹیا ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوا ایک بار پھر سے مجھے اپنے شوہر وسیم کی مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ میری جیٹھانی سلمہ جلدی سے آ کر میرے شوہر وسیم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے کیونکہ اس وقت میری حالت بہت زیادہ خراب ہے، کم سے کم کچھ دن کا وقت دیں، وہ لوگ مجھے دے دیں۔ لیکن میرے شوہر وسیم تو جیسے جانور بنا ہوا تھا، وہ کسی بھی طرح مجھے سبق سکھانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے میری ایک نہ سنی۔ بس کھانا کھانے کے بعد وہ چاروں مجھے ڈائننگ ایریا میں ٹوٹ پڑے، مجھے گھیر کر کمرے کے اندر لے کر جانے لگے۔ میں اکیلی ان کا سامنا کیسے کر سکتی؟ میری جیٹھانی اور دیورانی مجھے بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ان کے سامنے تھک چکی تھی۔ وہ بری طریقے سے رو رہی تھی اور وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے پہلے سے ہی بتا رہی تھی انہیں مجھ پر رحم نہیں آنے والا۔ اس کے بعد میرے سسر نے پکڑ کر میرا دوپٹہ اتارنا شروع کر دیا، لیکن اسے تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب میرے پاس اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج کچھ بھی کر کے وہ مجھے ان درندوں سے بچا لے۔ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے مجھے بستر پر دھکا دیا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ایک زوردار آواز ہوئی، اس کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا۔ ہم سب بری طریقے سے چونک گئے، آخر یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے سامنے دیکھا تو سامنے پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس کو دیکھتے ہی جیسے میرے جسم میں جان لوٹ کر آئی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور پولیس نے اندر آتے ہی ان چاروں کو گرفتار کر لیا۔ میں جب باہر نکل کر آئی تو میری دیورانی اور جیٹھانی بھی اپنے ہوش کی حالت کھو بیٹھی تھی اور ہم نے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولیس یہاں کیسے آئی۔ وہ چارے درندے بھی ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر پولیس کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میں نے جلدی سے پولیس کو سب کچھ بتا دیا، یہ لوگ کس طرح کا گھٹیا کھیل اس گھر میں چلا رہے تھے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا، آپ کو اس سب کی خبر کس نے لگائی ہے؟ وہ کہنے لگے، اس کے لیے آپ کو اپنی ساس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہی صحیح وقت پر ہمیں فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اگر ہمیں تھوڑی دیر بھی ہو جاتی تو نہ جانے آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ جب میں سبھی لوگوں کی بری طریقے سے اپنی ساس کا نام سن کر چونک گئی، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا میری ساس نے پولیس کو بلا کر میری زندگی کو بچا لیا تھا۔ میں جلدی سے دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ میرے ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا، بیٹی میں زندہ لاش نہیں ہوں، لیکن یہ سب دیکھ دیکھ کر میں نے خود کو زندہ لاش بنا لیا تھا، لیکن آج تیرا درد دیکھ کر میں خود کو روک نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی آخر وہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ ہم تینوں نے کھڑے کھڑے اپنے شوہر کو وہیں پر طلاق دے دیا اور ہم نے اپنی دوسری زندگی کی شروعات کر لی۔ میری دیورانی اور جٹھانیاں اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ان چاروں کو جیل کی سزا کاٹ رہے تھے۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میری جیٹھانی تو بہت اچھی تھی جسے میں غلط سمجھتی تھی، لیکن وہ بیچاری بھی مجبور تھی کیونکہ سب سے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کو یہ سب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میری ساس تو ہر وقت بیمار رہتی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن میرے سسر اور میرے دیور، میرے شوہر بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کے انسان تھے۔ اللہ کا شکر ہے میری ساس نے پولیس کو وقت پر بلا لیا اور ہم سب کی جان بچ گئی۔ ہم اب سب اپنی اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں۔